آج ہم گریڈ 7 کے سائنس کے بارے میں بات کریں گے. تو گریڈ 7 کا یونٹ نمبر 2 آج سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کا نام ہے اس یونٹ کا ٹرانسپورٹ ان ہیومن اینڈ پلانٹ، یعنی انسان اور پودوں میں ٹرانسپورٹ یا ترسیل کا نظام. ٹرانسپورٹ کہتے ہیں ترسیل کو. ترسیل کا مطلب یہ ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ میٹیریل کا یا کسی چیز کا لانا، آنا یا لے جانا. یہاں پر ہم سائنس کی روح سے ٹرانسپورٹ کی ڈیفینیشن کریں گے. تو ٹرانسپورٹ کا کیا مطلب ہے؟ دا مومنٹ آف میٹیریل. میٹیریل کہتے ہیں اشیاء کو، اشیاء کی مومنٹ انٹو اینڈ آؤٹ آف دی باڈی، جسم کے اندر یا جسم کے باہر. آر سیل یا خلیے کے اندر یا خلیے کے باہر. آف این آرگینزم کسی بھی جاندار کا اس کالڈ ٹرانسپورٹ. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹرانسپورٹ کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی جاندار کے خلیے کے اندر یا ان کے باڈی کے اندر جو میٹیریل ہے ان کی جو مومنٹ ہے اندر کی طرف اور باہر کی طرف، تو اس مومنٹ کو کہتے ہیں ہم ٹرانسپورٹ. اب ہم بڑھتے ہیں ہیومن ٹرانسپورٹ سسٹم، انسانی ترسیلی نظام یا انسان کے اندر ٹرانسپورٹ کا نظام. The transport system in human being is also called blood circulatory system. یعنی انسان کے اندر جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے اس کو ہم دوسرا نام دیتے ہیں بلڈ سرکولیٹری سسٹم، یا اس کو ہم اردو میں نظام دوران خون بھی کہتے ہیں یا خون کا گردشی نظام. سرکولیٹ کہتے ہیں گردش کرنا. اس کا کیا مطلب ہے کہ جسم کے اندر خون مسلسل گردش کرتا رہتا ہے، تو اس کو ہم بلڈ سرکولیٹری سسٹم بھی کہتے ہیں. اٹ کنسسٹ آف ہارٹ. یہ ہیومن ٹرانسپورٹ سسٹم یا بلڈ سرکولیٹری سسٹم مشتمل ہوتا ہے ہارٹ پر، دل پر، بلڈ ویسلز خون کی رگوں پر، اینڈ بلڈ اور خون. یعنی ہمارا یہ انسان کا جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے یا بلڈ سرکولیٹری سسٹم ہے، اس کے 3 بنیادی حصے ہیں. ان میں دل، خون کی رگیں اور خون شامل ہے. تو اب سب سے پہلے ہم ہارٹ کے بارے میں پڑھیں گے جس کو ہم دل کہتے ہیں. ہارٹ کیا ہوتا ہے؟ دا ہارٹ از اے مسکولر پمپ. ہارٹ ایک مسکولر پمپ ہے which pushes جو دھکیلتا ہے بلڈ خون کو around the whole body پورے جسم کے اندر by contraction and relaxation of its muscles. contraction اور relaxation ہم کہتے ہیں contraction سکڑاؤ کو کہتے ہیں یعنی دل کا سکڑنا، اور relaxation کہتے ہیں پھیلاؤ کو. یعنی یہ کیا کرتا ہے؟ پورے جسم میں خون کو پھیلاتا ہے پھیلاؤ اور سکڑاؤ کی وجہ سے جو اس کے مسلز میں ہوتی ہے. The heart is protected by ribs. دل کی حفاظت پسلیاں بھی کرتی ہے، یعنی پسلیاں کے اندر کی طرف دل ہوتا ہے. اینڈ کورڈ اور یہ کور ہوتا ہے بائی اے ٹف ممبرین، ایک سخت جھلی میں یا پردے میں، کارڈ پیریکارڈیم. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پیریکارڈیم کہتے ہیں. یعنی دل کی ایک تو یہ پروٹیکشن ہو گیا کہ ریبز جو پسلیاں ہے وہ اس کی پروٹیکشن کرتی ہے، اور دوسری پروٹیکشن یا حفاظت اس کی کیا ہے؟ ٹف ڈبل وال یعنی دوہری خلیے کا ایک پردہ اس پر لگا ہوا ہوتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پیریکارڈیم کہتے ہیں. The heart consists of 4 چیمبر. دل کے 4 خانے ہوتے ہیں. 2 آرٹریا، 2 آریکل اینڈ 2 وینٹریکل اور 2 وینٹریکل. یہ رائٹ سائڈ پر بھی ہوتے ہیں اور لیفٹ سائڈ پر بھی ہوتے ہیں، یعنی دائیں طرف بھی ہوتے ہیں اور بائیں طرف بھی ہوتے ہیں. آرٹری آر سمالر. آریکل چھوٹے ہوتے ہیں ان سائز جسامت میں دین دی وینٹریکل، یعنی وینٹریکل کے مقابلے میں جو آریکل ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ سمالر ہوتے ہیں. یہ اوپر کی طرف ہوتے ہیں اور وینٹریکل نیچے کی طرف ہوتے ہیں. دا رائٹ سائڈ آف دی ہارٹ. دل کا جو دایاں طرف ہوتا ہے ریسیو ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ. یہ کیا کرتا ہے؟ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کو حاصل کرتا ہے. اس کو ہم گندا خون بھی کہتے ہیں. ڈی آکسیجنیٹڈ کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پر میں نے بریکٹ میں بھی لکھا ہے بلڈ پور ان آکسیجن، یعنی وہ خون
जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो, इसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं। और ये दिल का जो दाया तरफ होता है वो क्या करता है, इस खून को हासिल करता है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से। द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, दिल का जो बाया तरफ होता है, रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हासिल करते हैं, इसको हम साफ खून भी कहते हैं। ब्लड रिच इन ऑक्सीजन, वो खून जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा हो, फ्रॉम द लंग्स, फेफड़े से, एंड पंप्स और धकेलता है या पुश करता है इट खून को टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, पूरे जिस्म के अंदर। इसमें फिर हम कल इंशाल्लाह इसकी जो ब्लड वेसल्स है खून की रगें, उनमें फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि किस तरह ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है और किस तरह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, और किस रग में किस आर्टरी में और किस वेन में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गर्दिश करते हैं। तो इंशाल्लाह इस पर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। यहाँ तक मेरे ख्याल में इंशाल्लाह आपको क्लियर होगा। फिर भी ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको किसी भी पॉइंट की समझ ना आई हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। और आखिर में आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे YouTube चैनल आसिम खान ज़ूलॉजिस्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को वॉच करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि बहुत से फ्रेंड इससे मुस्तफ़ीद हो सकें।